کبھی سوچ کر تو دیکھنا قبر میں کتنے ایسے بھی لیٹے ہوں گے جو یہ دنیا میں کہتا تھا میری طرح ہیرو کوئی نہیں ہے، میری طرح طاقتور کوئی نہیں ہے، لیکن میرے بھائی یہ طاقت وغیرہ یہ دنیا ہی کے لیے ہے۔ جب موت آتی ہے بڑا بڑا پہلوان بھی مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، بڑی بڑی طاقت والا مٹی کے اندر چلا جاتا ہے، اس لیے موت کی تیاری کرتے رہو، کب دنیا سے جانا پڑے او بائک چلاتے ہو، کبھی شراب پی کر گاڑیاں چلانے لگتے ہو، کبھی کانوں میں لیڈ لگا کر میوزک اور گانے سنتے ہوئے تم گاڑیاں چلانے لگتے ہو۔ میں یہاں سے کہنا چاہوں گا او لوگو گاڑیاں چلاتے ہو شراب پی پی کر تم نے کبھی نہیں سمجھا گئے اگر اسی نشہ کی حالت میں تیرا انتقال ہو گیا مرنا تو ہے ہی۔ ابھی ہمارے یہاں کٹیہار میں پچھلے سال کا واقعہ ہے، 7 لوگ آٹو کر کے گھر سے نکلے، کٹیہار کے درمیان ایک چوک پڑتا ہے دگری چوک، وہاں پہ اسی طرح کوہرے کا زمانہ تھا، اسی فروری کے مہینے میں ایک بڑی سی گاڑی سامنے سے آئی، ایسی زور کی ٹکر ہو گئی کہ 7 لوگوں کا اسی جگہ اسپاٹ ڈیتھ ہو گیا، اسی جگہ 7 لوگ انتقال کر گئے، وہ بچے بلکتے رہ گئے۔ میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا اور اس میں بات یہ نکلی کہ وہ شراب پی کر گاڑی چلا رہا تھا، میں یہاں سے کہنا چاہوں گا او لوگو شراب پینے والوں، او جوا کھیلنے والوں، کانوں میں لیڈ لگا کر گانے سننے والوں، کبھی سوچ کر تو دیکھنا اگر تو تقریر سن کر اگر شراب نہیں چھوڑتا گئے، اگر امام صاحب کا جمعہ میں خطاب سن کر اگر تو شراب نہیں چھوڑتا گئے، کبھی یہ میری باتوں کو دل میں جگہ دینا، یہاں سے گھر جانا تکیہ پہ سر رکھ کر سوچنا اگر شراب پیتے پیتے تیرے گردے خراب ہو گئے، تیری کڈنی خراب ہو گئی تو تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا، تیری بیوی کا کیا ہوگا، تیرے بوڑھے ماں باپ کا کیا ہوگا۔ کبھی یہ سوچا گئے اگر تیری جوانی میں انتقال تیرا ہو گیا، اگر تجھے جوانی میں موت آ گئی تو یاد رکھنا تیرے بچوں کا کوئی سہارا بننے والا نہ ہوگا، تیری بیوی کی عزت پہ لوگ کیچڑ اچھالیں گے، تیری بیوی پہ لوگ تہمت لگائیں گے، تیرے ماں باپ کے بڑھاپے کا سہارا چھن جائے گا، تیرے ساتھ کتنی زندگی لگی ہوئی گئے ہم تو دنیا میں دیکھے گئے۔ کبھی یہ سوچا گئے آپ نے یہ دنیا والے بڑے بے وفا ہوتے گئے، کسی سے وفا کی امید مت رکھنا، کیونکہ جس دن تو دنیا سے جائے گا تیرا چھوٹا بھائی دوڑ کر آئے گا، تیرے بچوں کو کلیجے سے لگا لے گا اور اعلان کرے گا او محلے والوں، او گاؤں والوں، آج میرا بھائی انتقال کر گیا تو کیا ہوا، آج سے یہ میرا بھتیجا نہیں ہے بلکہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بھتیجی نہیں بلکہ یہ میری بیٹی ہے۔ اور یہ محبت کب تک رہتی ہے چچا کی، جب تک چہارم 40واں نہ ہو، چہارم 40ویں کے بعد وہی چچا اتنا بڑا بھتیجے کا دشمن ہوتا ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں ارے کوئی چچا اتنی بھی دشمنی کر سکتا ہے کیا، کبھی سوچ کر تو دیکھو اگر تو دنیا سے چلا گیا، کبھی یہ سوچا گئے لوگوں کہ تو دلی میں 1 سال رہتا گئے، جب عید کا دن آتا گئے تجھے بچوں کی کتنی یاد آتی ہے، تجھے ماں باپ کی کتنی یاد آتی ہے۔ کبھی سوچنا ہم نے تو دیکھا گئے عید کے دن اگر کوئی باہر ہوتا گئے تو وہ کلیجہ اس کا پھٹ جاتا گئے، وہ بیٹھ کر رونے لگتا گئے، اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے رب کعبہ، تو نے مجھے مجبور بنایا ہے، اس لیے عید جیسے مبارک دن میں میں اپنے بچوں سے دور ہوں، اپنے بچوں سے دور ہو، اپنی بیوی سے دور ہو۔ کبھی یہ سوچنا 1 سال اگر تو عید کے دن باہر رہتا گئے، تیرے بچوں کی یاد اتنی ستاتی گئے کہ میرے بچے سب کے بچے اپنے باپ کی انگلی کو پکڑ کر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوں گے، پتہ نہیں میرا بچہ کن کے ساتھ عیدگاہ جائے گا۔ کبھی تو نے سوچا گئے جب سال میں 1 دن باہر رہتا گئے تو پھر
تجھے اتنی یاد ستاتی ہے، ذرا سوچو شراب پی کر تو گاڑیاں چلاتا ہے اور شراب کا سیون کرتا ہے، اگر شراب پیتے پیتے تیرے گردے خراب ہو گئے، تیرے پھیپھڑے سڑ گئے، اگر تو جوانی میں چلا گیا تو پھر زندگی بھر کے لیے ہمیشہ کے لیے چلا گیا، تیرے بچوں کا کیا ہوگا، تیری بیوی کا کیا ہوگا؟ اس لیے میں کہنا چاہوں گا آج کے ایصال ثواب کی محفل میں آنے والوں، اس دنیا میں جب تک زندہ رہو ایسی زندگی گزارو تاکہ اگر آپ گاڑیاں چلاؤ شراب کے نشے میں نہیں، گانے سنتے ہوئے نہیں، بلکہ منہ کو پاک و صاف رکھو، گاڑی چلاؤ، اگر ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے خدا نخواستہ تو موت آئے تو زبان میں شراب کا ناپاک قطرے نہ ہو، بلکہ اگر موت آ جائے تو زبان پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں جاری ہو۔ زندہ آباد، اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائی شراب مت پیا کرو، یہ دنیا ہے، کتنے لوگ آئے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہمارے سامنے، ہم نے اس 35 سال کی عمر میں نہ جانے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اکڑ کے زمین پہ چلتا تھا لیکن آج ان کا نام بھی باقی نہیں ہے، کوئی اچھے سے نام بھی نہیں لیتا ہے۔ اس لیے لوگوں موت تو آنی ہی ہے لیکن ایسی نیکیاں کرو، ایسا عمل کرو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ ضرور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ یقین کر لیا اور نیکیاں شروع کر دی کرنی تو یاد رکھنا یہ دنیا بھی سور جائے گی اور آخرت بھی آپ کی آباد ہو جائے گی۔ سنو، اگر آپ چاہتے ہو، میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے بیچ میں بیٹھ کے گٹکا کھا رہے ہیں، تقریر ایسی تقریریں میری بار بار نہیں ہوتی ہے، میں چھوٹا مجمع دیکھ رہا ہوں اس لیے میں ایسی تقریر کر رہا ہوں کہ لوگ اچھے ہیں، سننے والے ہیں، اگر سن رہے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ، اور ذرا جھوم کر بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ کیا تیور ہے آپ کا، ہمیں ایسی ہی محفل پسند، لاکھ کا مجمع ہو، شور شرابہ ہو، ہنگامہ ہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سنو لوگوں، مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جو 5 باتوں پر عمل کر لے گا، حدیث پاک ہے، جو 5 باتوں پر عمل کر لے گا اس کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ 5 باتیں سنیں گے آپ، انشاءاللہ دل کو سکون مل جائے گا۔ مولانا رئیس صاحب تھوڑا سا ہٹتا ہوں، آواز کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس میں سٹ کے بولنا ہوگا مکمل۔ خیر خیر چلے ماشاءاللہ۔ سنیں 5 باتوں پہ جو عمل کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سکون عطا فرما دے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی سکون عطا فرمائے گا۔ اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے گئے بہت کماتا ہوں لیکن پھر بھی زندگی میں سکون نہیں گئے تو سنو مدینے والے مصطفیٰ کی اس حدیث پہ عمل کر لینا، اگرچہ جھوپڑی میں رہو گے، نمک روٹی کھاؤ گے، اسی جھوپڑی میں اللہ تعالی جنت جیسا سکون عطا فرما دے گا۔ سنو کیا کیا ہے 5 باتیں، یہی 5 باتیں سن کے آپ کو بس یہاں سے میری تقریر وہی ختم ہو جائے گی۔ غور سے سنو لوگوں، آقا کریم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے حرام سے بچ جاؤ، حرام سے رک جاؤ، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں سب سے بڑا محبوب بندہ بنا لے گا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں صرف نماز پڑھنا نیکی نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، حج کرنا نیکی نہیں ہے صرف، بلکہ
حرام سے بچ جانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے. حرام سے بچا کرو, کیونکہ لوگوں جو حرام کھاتا ہے جب تک وہ حرام کے لقمے سے توبہ نہیں کر لیتا ہے, اگرچہ وہ خانہ کعبہ کی گلاب کو پکڑ کر بھی دعا مانگے, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے. حرام سے بچو, اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو. جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے گا, کم کمائے گا, اسی کمائی میں اللہ برکتوں کا نزول عطا فرما دے گا. لیکن آج بہت سارے جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی بیوی کے تانے کی وجہ سے, بچوں کے تانے کی وجہ سے مجبوراً جا کر حرام کی طرف قدم بڑھا دیتے گئے. کیوں؟ آج کی مائیں, میں کہنا چاہوں گا میری ماں اور بہنوں سنو, کبھی بھی اپنے شوہر سے یہ نہ کہنا کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. نوجوانوں, بچوں, کبھی بھی اپنے ماں باپ سے یہ مت کہنا. بہت سارے بچے اپنے ماں باپ سے زبان درازی کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں بابا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے آپ نے میرے لیے, صرف پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے. تجھے پیدا کر کے اور تجھے پال پوس کر جوان کر دیا, اسی کا احسان اگر تو چکانا چاہے تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے, لیکن باپ کے احسان کا قرض نہیں اتار سکتا ہے. میں کہنا چاہوں گا ایسی باتیں نہ کریں. ماں بہنوں تم بھی نہ کہنا, اپنے شوہر سے یہ نہ کہنا آپ نے مجھے دیا ہی کیا ہے. یاد رکھنا, تو اگر شوہر کو تانے دیتی ہے, یہاں تک میں نے کہتے ہوئے کتنی عورتوں کو کان سے سنا ہے کہ آپ کو چوری کر کے لانا ہو, ڈکیتی کر کے لانا ہو, جہاں سے لانا ہو, لیکن ہمیں وہ کپڑا چاہیے تو چاہیے, ہمیں وہ ہمیں سینڈل چاہیے تو چاہیے, وہ ہمیں جھمکا چاہیے تو چاہیے. یاد رکھنا, اگر تیرے کہنے کی وجہ سے تیرے شوہر نے حرام کی طرف قدم اٹھا لیا, جتنا گنہگار تیرا شوہر ہوگا اتنے سے زیادہ گنہگار تو بھی ہوگی, کیونکہ تو نے اسے تانا میں مار کر بھیجا ہے. سنو سنو, امام غزالی کے دور میں امام غزالی فرماتے گئے ایک ایسا شوہر تھا, ایک ایسی بیوی تھی ایک گاؤں میں جن کے پاس اتنی کمی تھی پیسوں کی, وہ غربت کے اتنے مارے تھے کہ 7 دن ہو گئے, لیکن 7 دنوں سے گھر میں چولہا تک نہیں جلا تھا, پانی پہ گزارا کر رہے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے بلبلا رہے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے پریشان ہو رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. امام غزالی فرماتے گئے ایک دن بیوی آ گئی, 7 دن کے بعد 8ویں دن ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی, اے میرے سرتاج, اے میرے شوہر نامدار, دیکھے تو صحیح گھر کی حالت کتنی بری ہے. 7 دن ہو گئے ہیں, بچے بھی بھوکے ہیں, میں بھی بھوکی ہوں, آپ بھی تو بھوکے ہیں. 7 دنوں سے صرف پانی پر گزارا ہو رہا ہے. میرے شوہر نامدار, ایسا کرے کہ اللہ نے آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھا ہے, پاؤں کو سلامت رکھا ہے, کہیں مزدوری کرنے جائیں اور مزدوری کر کے, نوکری کر کے کچھ پیسے کما کر لائے, تاکہ اس سے راشن خریدیں گے, میں بھی کھاؤں گی, آپ بھی کھائیں گے, اور بچے بھی ہمارے سب مل کر ساتھ میں کھانا کھائیں گے. اللہ اکبر. سنیں, شوہر کہنے لگا میری بیوی ٹھیک ہے, کل صبح میں کام پر چلا جاؤں گا. جیسے کہ فجر کی اذان ہو گئی, مؤذن نے اذان دیا, الصلاۃ خیر من النوم, اٹھو, نماز نیند سے بہتر ہے. اللہ اکبر. اتنی سنا, وہ فوراً شوہر بیدار ہو گیا, بیوی بھی بیدار ہو گئی, دونوں نے وضو کر لیا, شوہر بھی مصلی بچھایا, قریب میں بیوی بھی مصلی بچھائی, دونوں نماز کی نیت باندھتی ہے. نماز سے فارغ ہو گئے دونوں, شوہر مصلی پہ بیٹھ کر ابھی تسبیح کے تانے گن رہا تھا, تسبیح پڑھ رہا تھا. اچانک بیوی آ گئی, ایک ہاتھ میں کدال لے کر آئی, ایک ہاتھ میں جھولا لے کر آئی, اور آ کر اپنے شوہر کے قریب رکھ دی. اے میرے شوہر نامدار, جائیے جہاں پہ مزدوروں کی لائن لگے گی آپ بھی جا کر کھڑے ہو جائیے گا, کچھ پیسے کما کر اگر لائیں گے تو پھر ہمارا بھی خرچہ, بچوں کا بھی خرچہ چلے گا. شوہر نے گھر سے قدم جیسے باہر نکالا تو دیکھو
عقیدہ دیکھو، بیوی کا اللہ کی ذات پر یقین دیکھو، اور بیوی کی نیکیوں کا مرتبہ دیکھو کہ بیوی دوڑ کر آگے آ گئی، اپنے شوہر سے کہنے لگی اے میرے شوہر نامدار، ایک وعدہ مجھ سے کر کے جائیے، آپ پہلا دن کام پر جا رہے گئے، وہ وعدہ کر کے جائیں، اگرچہ کام نہ ملے، اگرچہ پیسے نہ ملے، آپ بھوک لوٹ کر گھر خالی ہاتھ آ جائیے گا، لیکن وعدہ یہ کر کے جائیے کہ جو بھی کما کر لائیں گے حلال کما کر لائیں گے، حرام کا ایک پیسہ بھی اپنے گھر کما کر نہیں لائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شوہر رونے لگا، بیوی کے بھی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، بیوی بھی رونے لگی، شوہر روتا ہوا کہا کہ او میری بیوی، تو نے کہہ دیا گئے، تیرا یقین جب اتنا مضبوط ہے، تیرا شوہر بھوکا مرنا تو گوارا کرے گا، لیکن حرام کا ایک روپیہ لے کر تیرے پاس نہیں آئے گا، یا حرام کا ایک دانہ لے کر گھر نہیں آئے گا۔ اب شوہر جانے لگا، بیوی دعائیں کرنے لگی، جا کر سجدے میں گر گئی اور عرض کرنے لگی اے پاک پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے رب کعبہ، میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا گئے، میں نے جو سجدے کیے گئے، میں نے جو روزے رکھے گئے، میں نے جو تہجد کی نماز ادا کی گئے، میں نے جو 5 وقتہ نماز پڑھی گئے، میں نے جو قرآن کی تلاوت کی گئے، اس کے بدلے میں تجھ سے کچھ نہیں مانگا، بس اتنی سی دعا مانگتی ہوں میرے مولا، میرے شوہر کو حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ دیکھو یقین تو دیکھو، آج اگر شوہر، اگر کوئی بیوی، کوئی عورت اگر پڑوسی کی بیوی کو دیکھ لے کہ وہ مہنگے کپڑے پہنی ہے تو یہ تانے دیتی ہے شوہر کو، آپ نے مجھ کو کیا دیا ہے؟ میں کہنا چاہوں گا خبردار خبردار، سنو سنو ماں بہنوں، اور آپ بھی نوجوانوں سنو، آپ کہتے ہو آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، بابا آپ نے کیا کیا ہے؟ کبھی تیرا باپ اگر دلی میں نوکری کرتا ہے، تیرا باپ ممبئی اور پونے میں کام کرتا ہے، کبھی جا کر ان کی حالت کو دیکھ لینا۔ ماں بہنوں اگر تیرا شوہر دلی میں کام کرتا ہے، ہم نے دیکھا ہے وہ 10 20 اینٹیں لے کر اپنے پشت پر اٹھا کر، اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر وہ 10 منزلہ مکان پہ چڑھ جاتا ہے، پھر نیچے آتا ہے، پھر 30 اینٹ لے کر جاتا ہے، دن بھر اسی طرح کام کرتا رہتا ہے، اور شام جب ہو جائے کمرہ کرائے پر نہیں لیتا ہے، پیٹھ پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، پوری چمڑی جل کر کالی ہو جاتی ہے، لیکن وہ کمرہ میں نہیں سوتا ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے وہ فٹ پاتھ پہ بستر لگا کر رات گزار لیتا ہے، اس جنوری کے اور دسمبر کے مہینے میں بھی وہ بستر لگا کر فٹ پاتھ پر ایک پتلی سی چادر ڈال کر سو جاتا ہے، کوئی رات میں آ کر کوئی ایک کمبل اڑا جاتا ہے، کوئی دوسری چادر ڈال جاتا ہے، رات گزار لیتا ہے۔ ہم نے خود ایک مزدور سے پوچھا، او میرا بھائی یہ بتائیے آپ دن بھر کام کرتے ہو، کمرہ کرائے پر کیوں نہیں لے لیتے؟ کم سے کم 8-10 گھنٹے نیند تو اچھی لے لو گے، آرام سے سو تو جاؤ گے۔ اس نے جواب دیا، مفتی صاحب اگر میں کمرہ کرائے پر لوں گا، ایک مہینے میں دلی میں 10,000 کمرے کا کرایہ دینا ہوگا، میں اس لیے فٹ پاتھ پر سو کر راتیں گزار دیتا ہوں، اگر وہی 10,000 بچ جائیں گے تو میرا بیٹا اس 10,000 سے گھر میں شہزادہ بن کر رہے گا، اور میری بیوی ان پیسوں کے ذریعے گھر میں رانی بن کر رہے گی۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جلسہ سیرت مصطفیٰ، سرزمین جاگیر گچھ۔ اللہ اکبر، کبھی سوچو تو صحیح، ہم نے دیکھا ہے کیسے لوگ راتیں گزار دیتے ہیں، کمرہ کرائے پر نہیں لیتا، کبھی آپ نے سوچا ہے پھر تانے دیتے ہو؟ یاد رکھو امام غزالی نے فرمایا ہے کہ وہ بوڑھا انسان جن کی داڑھی سفید ہو گئی تھی، جن کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، جہاں پہ مزدوروں کی لائن لگی تھی وہیں جا کر وہ بھی کھڑا ہو گیا، سارے لوگ آئے، سارے ہٹے کٹے مزدوروں کو
साथ लेकर चले गए। आज भी यही होता है, गांव में जो ताकतवर मजदूर हो, गांव में जो हट्टा गुट्टा पहलवान की तरह दिखता हो, उसको तो लोग काम पर लेकर चले जाते हैं, लेकिन कोई कमजोर जिस्म वाला इंसान, कोई बूढ़ा इंसान अगर दिख जाए, उसे कोई काम पर नहीं ले जाता। क्यों नहीं ले जाता? वो जानता है काम पर ले जाऊंगा, ये 4 ईंटें कम उठाएगा, 2 बांस कम काटेगा, 2-4 मिट्टी के डलिया को कम फेंकेगा। लेकिन मैं यहाँ से कहना चाहूंगा लोगों, अगर 4 मजदूर की जरूरत हो तो 3 मजदूर हट्टे गुट्टे कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसा भी मजदूर करो जिसे गांव में कोई नहीं मजदूरी पर ले जाता। क्या होगा? 2-4 डलिया मिट्टी कम डालेगा, 2-4 ईंटें कम उठाएगा, 2-4 ईंटें कम जोड़ेगा, 2-4 बांस कम काटेगा, लेकिन न जाने उनके घर में कितने दिनों से गोश्त नहीं बना होगा। अगर आपने मजदूरी उसे दे दिया, मुकम्मल मजदूरी, वो गोश्त खरीद लिया, घर चला गया, उस पैसे से गोश्त खरीद कर ले गया, वो गोश्त घर में बनेगा, उनके बच्चे खाएंगे। अल्लाह की कसम कहता हूं, उनके बच्चे गोश्त खाकर यहाँ मुस्कुराएंगे, वहां मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। कभी सोचिए, जिसे कोई नहीं ले जाता, कम से कम आप तो मजदूरी पर ले जाओ। लेकिन एक बात और भी सुनो, मजदूर के पैसे को कभी रखा मत करो। कभी सोचा है? यहाँ तो अगर 810 रुपए अगर हो गए, 850 रुपए 800 देते हो, 50 रुपए रख लेते हो, और वो मजदूर डर के मारे मांगने भी नहीं आता। अगर 2-4 बार आ गया तो आपका जवाब होता है, भाग जाऊंगा क्या, 50 रुपए लेकर भाग जाऊंगा क्या, दे दूंगा। मैं कहना चाहूंगा, आपके लिए 50 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन कभी सोचो उनके बारे में जिनकी बेटी कांच की चूड़ियां 30 रुपए की न मिलने की वजह से ईद के दिन फांसी के फंदे पर से झूल गई। कभी सोचा है? आपके लिए नहीं 50 रुपए कुछ, लेकिन उन मजदूरों के बारे में कभी सोचो कि 50 रुपए उनके लिए क्या है। उनकी बेटी की जिंदगी बच जाती। पुणे की सरजमीन पे एक ऐसी बेटी का हादसा हुआ, सिर्फ 6 साल की बेटी थी, वो रिक्शा चलाने वाले की बेटी, वो फांसी के फंदे पे झूल गई। किस वजह से? सिर्फ 30 रुपए की कांच की चूड़ियां बाप नहीं दिलवा पाया, इसलिए वो फांसी के फंदे पे लटक गई। उस बच्ची को क्या पता था कि फांसी के फंदे से लटकूंगी तो मेरे बाप को कितनी तकलीफ होगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, अल्लाहु अकबर कबीरा। सुनो लोगों, वो पुणे की सरजमीन आपके लिए 30 रुपए 50 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन सुनो सुनो, वो पुणे की सरजमीन है। एक रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चला रहा है, वो रिक्शा चलाते चलाते क्षमा किया, रमजान में भी रोजे रखकर वो रिक्शा चलाकर पैसे बचा बचा कर ईद की तैयारी करता रहा। ईद के दिन से एक दिन पहले वो अपनी बेटी के लिए 6 साल की गुड़िया के लिए वो एक अच्छी कीमत का फ्रॉक खरीद लिया, नया कपड़ा खरीद लिया। ईद का दिन आया, जहां अमीरों की बेटी नया कपड़ा पहन ली थी, वहां इस रिक्शा चलाने वाले की बेटी भी नया लिबास पहनती गए, बाहर घर के निकलती गए। अमीरों की बच्चियां लाइन लगा कर खड़ी थी और कहने लगी, अरे वो देखो एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी आ रही है। तो रिक्शा चलाने वाले की बेटी ने जवाब दिया, ओ अमीरों की बच्चियों, तुम मुझे क्या ताना देती हो? अगर तेरे बाप को अल्लाह ने मालदार बनाया है तो सुनो, ये देखो नया कपड़ा मेरे बाप ने भी दिलाया है। अगर तेरे बाप को अल्लाह ने मालदार बनाया है, मेरे बाप को भी अल्लाह ने दिलदार बनाया है। मुझे भी ये नया कपड़ा ला कर दिया है। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना ना, अमीरों की बेटी ताने देने लगी, अपने हाथ से कपड़े हटाई, अपनी चूड़ियों को बिल्कुल झंझनाहट की आवाज सुनाकर कहती है, और रिक्शा चलाने वाले की बेटी, तेरे बाप ने कपड़ा तो दिया है, क्या यह मेरी तरह कांच की चूड़ियां भी दिया है? बेटी कहने लगी रिक्शा चलाने वाले की, के अमीर की बेटियों, हमें ताना मत दो, मेरा बाप तो मुझसे कहता है मेरी बेटी तू
اگر کہے تو تیرے لیے آسمان سے چاند تارے بھی لا کر دے دوں گا. جو میرا باپ 1000 روپیہ کا فروغ دے سکتا ہے وہ میرا باپ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے یہ 30 روپے کانچ کی چوڑیاں بھی دے سکتا ہے. کہا کیا پلاتی ہوں؟ گھر گئی بیٹی. وہ 6 سال کی بچی ہے, گھر پہنچی ہے. یہ خبر اخبار میں بھی چھپی تھی. اللہ اکبر. سنے وہ گھر گئی, گھر جائے, گھر پہنچی, کہنے لگی بابا امیروں کی بچیوں نے مجھے تانا دیا ہے, مجھے کانچ کی چوڑیاں چاہیے. باپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا, 1 روپیہ بھی نہ نکلا. کہاں ہو میری بیٹی, میری گڑیا, آج مان جا میری بیٹی, کل تیرا باپ ضرور کانچ کی چوڑیاں لا کر دے دے گا. نہیں بابا آج ہی چاہیے, ہمیں میری سہیلیوں نے تانا دیا ہے, ہمیں چاہیے تو چاہیے. قوم کے بیٹوں کبھی باپ سے ضد نہ کیا کرو کہ ہمیں 1 لاکھ کا موبائل چاہیے, ہمیں 50,000 کی, ہمیں 1 لاکھ کی گاڑی چاہیے. کبھی فرمائش نہ کیا کرو. ہر باپ یہ سوچتا ہے میں اپنے بیٹے کو شہزادہ بنا کر رکھوں. ہر ماں چاہتی ہے میں اپنی بیٹی کو رانی بنا کر رکھوں, لیکن حیثیت کے مطابق وہ کام کیا کرتا ہے. سنو, کہنے لگی او بابا ہمیں چاہیے تو چاہیے. باپ کا جواب سنو. باپ کہنے لگا او میری بیٹی آج مان جا بیٹی, آج تو کوئی قرض بھی نہیں دے گا. میں نے سبوں کو ٹٹول کر دیکھا ہے, سب نے مجھے انکار ہی کا راستہ دکھایا ہے. اس لیے بیٹی آج اگر تیرا باپ رکشہ لے کر نکلے گا لوگ کہیں گے مذاق اڑائیں گے, ارے دیکھو کتنا بڑا بھکڑ ہے, کتنا بڑا لالچی ہے, عید جیسے دن بھی رکشہ چلانے جا رہا ہے. اس لیے بیٹی مان جا, کل تیرا باپ رکشہ چلا کر پیسے بچا کر تمہیں ضرور کانچ کی چوڑیاں لا کر دے گا. لیکن بچی تو بچی تھی, اسے کیا خبر تھی, وہ بچی باپ اتنا کہہ کر عیدگاہ چلا گیا. ابھی امام صاحب نے سلام پھیرا تھا, ایک بچے نے دوڑ کر آواز لگایا چچا جان, چچا جان قصب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ چچا جان آپ نے جو 6 سال کی بیٹی, آپ اپنی 6 سال کی گڑیا کو گھر میں چھوڑ کر آئے تھے, وہ 6 سال کی بیٹی آپ کی چوڑیاں نہ دینے کی وجہ سے پھانسی کے پھندے سے لٹک کر اپنی جان قربان کر دی ہے. اللہ کہنا چاہوں گا آپ کے لیے کچھ نہیں ہے 30 روپے, لیکن ان مزدوروں کا پیسہ مت رکھا کرو. مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دیا کرو. اگر 1 روپے بھی اگر آپ کے پاس کسی کا باقی رہ گیا تو یاد رکھنا 1 روپے کے بارے میں اللہ حساب لے گا. 1 روپے اگر باقی رہ جائے کسی کا آپ کے پاس تو اس کے بدلے میں اللہ ہزاروں نیکیاں آپ کی انہیں دے دے گا جن کے پیسے آپ کے پاس باقی ہے. اس لیے یا تم معافی مانگ لو اگر خوشی سے معاف کر دے, ورنہ تو آپ قرض مت رکھا کرو. میں کہنا چاہوں گا لوگوں, یہاں جتنے لوگ آئے ہو اس سے یہ بھی سبق حاصل کر لینا کہ پھانسی اپنے گلے میں کبھی مت لگانا. ماں بہنوں تم بھی سنو, قوم کی بیٹیوں تم بھی سنو. آج تو تھوڑی تھوڑی سی بات پر ہماری قوم کی بیٹیاں, یہ قوم کے نوجوان پھانسی کے پھندے پر لٹک جاتے ہو. اس کا گناہ, اس کا عذاب بہت بھیانک ہے. مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جو جس طریقے سے آتم ہتیا کرے گا اسے قیامت تک اسی طرح سزا دی جائے گی. حساب کتاب تو حشر کے میدان میں ہوگا, لیکن جو جیسے مرے گا, کوئی ٹرین سے کٹ کے مرا, ایسا نہیں ہے کہ چھٹکارا مل گیا, مر گیا چلا گیا, نہیں. جو ٹرین سے کٹنے کے وقت جتنی تکلیف ہوئی تھی اسی طرح تکلیف, وہی سزا اسے قیامت تک دی جائے گی. کوئی پھانسی کے پھندے سے لٹک گیا, کوئی زہر کھا لیا, تو جو تکلیف اسے اس وقت ہوئی کہ آتم ہتیا کرتے وقت, خودکشی کرتے وقت, وہی عذاب اسے قیامت تک دی جائے گی. اور یاد رکھنا لوگوں, کبھی بھی غربت سے تنگ آ کر آتم ہتیا نہ کرنا. اور قوم کی
बेटियों, कभी तुम प्यार मोहब्बत में फंसकर आत्महत्या न करना। नौजवानों, आत्महत्या न करना, बल्कि ये अकीदा रखना, अगर शादी की नीयत कहीं हो, आज नौजवान घर से भाग जाते गो, कौम की बेटियां भाग जाती गो, तुझे क्या पता है तू अगर घर से भाग जाती है, तेरी माँ कितने महीनों तक घर में आंसू बहाती है, तेरा बाप कितने महीनों तक घर से नहीं निकलता है, क्योंकि लोग ताना देते हैं, अरे वो देखो इसकी बेटी भाग गई, इसका बेटा भाग गया। तुम क्या समझते हो कि तुम माँ बाप की आंखों में आंसू लाकर तू कहीं ताजमहल जैसी बिल्डिंग में जाकर खुश रहेगी? नहीं नहीं, अगर माँ बाप आंसू बहाएंगे तो ताजमहल जैसी बिल्डिंग में भी तू चली जाएगी, अल्लाह तुम्हें सुकून न देगा। और अगर माँ बाप राजी रहे, किसी गरीब घर में भी गरीब लड़की अगर तेरे बाप ने, तेरी माँ ने रजामंदी के साथ शादी करवा दी, अल्लाह की कसम कहता गो, वो झोपड़ी में अगर तू दुल्हन बनकर जाएगी, तेरे माँ बाप यहाँ मुस्कुराएंगे, अल्लाह ताला उसी झोपड़ी में तुम्हें सुकून की दौलत अता फरमा देगा। कभी सोचो, माँ बाप के खिलाफ काम मत किया करो। ये सोचो कि माँ बाप अगर नाराज होंगे तो परवरदिगारे आलम भी नाराज हो जाएगा। अगर माँ बाप राजी रहे तो तब समझना। आज तो एहसास होता है, गरीब नवाज की चौखट पे जाकर ये बेटे ये 10,000 की चादर चढ़ा देते हैं, लेकिन कितनी माँ को हमने कहते सुना है कि मुफ्ती साहब मेरे बेटे से कहिए ना 10 रुपए रोजाना मैं एक टेबलेट खाती हूँ, गोली खाती हूँ, गैस की दवा खाती हूँ, कहिए ना हमें 10 रुपए दे दे रोजाना के हिसाब से। ये 10,000 की चादर चढ़ाने हर साल गरीब नवाज की चौखट पे जाता है। यहाँ से बस जाती है, ये बस पे 6-7 हजार 8 हजार किराया खर्च करके जाता है, 2-4-5 हजार रास्ते में भी खर्च करता है, लेकिन ये बेटा हमें दवा के लिए 10 रुपए दिन में नहीं दे सकता है। ऐसे बेटे पे शर्म आती है जो बेटा 10,000 की चादर गरीब नवाज की चौखट पे जाकर पेश करता है। लेकिन बाप अगर कह दे बेटा 1 केजी एप्पल लेते आना, सेब लेते आना, तो बेटे का जवाब होता है, ओ बाबा क्या मैं सारी जिंदगी की कमाई आप लोगों के पीछे ही उड़ा दूं? मेरे बच्चों का खर्च है, मेरी बीवी का खर्च है, बच्चों की तालीम का खर्च है। कभी सोचा है आपने, क्या सोचा है अगर माँ बाप नाराज हो जाए तो क्या 10,000 की चादर चढ़ाना तेरा कामयाब होगा? नहीं नहीं प्यारे, माँ बाप अगर नाराज रहेंगे तो फिर याद रखना गरीब नवाज भी तुझसे राजी नहीं होंगे। माँ बाप अगर नाराज रहेंगे तो मखदूम सिमना भी नाराज ही रहेंगे, आपसे राजी नहीं होंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ओ नौजवानों, जब तक माँ बाप जिंदा है अपने माँ बाप की कदर कर लो। जिस दिन तेरे माँ बाप दुनिया से चले गए सब लोग तो तुझे दिखेंगे, लेकिन माँ जैसी मोहब्बत करने वाली औरत तुम्हें ना मिलेगी, बाप जैसा प्यार करने वाला इंसान दुनिया हो जाता है। इसमें कुछ गड़बड़ी है। खैर, एक मर्तबा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। बस इतनी सी आवाज में तकरीर आप सुनोगे, हेलो दिल बयान कर रहा है। आप चेंज मत कीजिए, वो आपके लिए ठीक है। हाँ, अब बड़ी मिठास है इनकी जबान में, मैं तो समझ नहीं रहा था जबान, लेकिन जो भी बोल रहे थे बड़े कायदे से बोल रहे थे। हाँ, अल्लाह ताला सलामत रखे। जरा एक मर्तबा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुन रहे हैं? थोड़ी देर और बोलूं, इजाजत है? हाँ माशाअल्लाह। हम तो वो लोग हैं जो ये कहते नजर आते हैं, क्या पेश करूं आका क्या चीजें हमारी है, ऐसे ही रहेगी। क्या पेश करूं आका क्या चीजें हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। जो कौम जान दे सकती है हुजूर के लिए, वो कौम नींद को भी तो कुर्बान कर सकती है। थके तो नहीं है आप लोग? थके तो नहीं है? मैं कहना चाहूंगा लोगों,
آج اگر تیرے ماں باپ زندہ گئے ماں باپ کی خدمت کر لو، اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو پھر کوئی اس طرح محبت کرنے والی نہ تو عورت ملے گی نہ باپ کی طرح کوئی انسان ملے گا۔ آج بڑا دکھ ہوتا گئے، آج اگر ماں تیری زندہ گئے، بات بات پر نوجوان تمہیں اگر تیری ماں ٹوکتی گئے تمہیں برا لگنے لگتا گئے، اگر تیری تو رات کے 10 بجے گھر سے نکلتا گئے تیری ماں کہتی گئے او بیٹا کہاں جا رہا گئے رات کے 10 بجے گھر سے باہر، تو تیرا جواب ہوتا گئے او ماں ابھی گیا 10 منٹ میں آ جاؤں گا، لیکن تو 10 منٹ کہہ کے گھر سے جاتا گئے، رات کے 11 بج جاتے گئے تو گھر نہیں آتا گئے، رات کے 12 بج جاتے گئے، 1 بج جاتے گئے تو گھر نہیں آتا گئے، اور رات کے 1 بجے تیری ماں بستر پر کروٹیں بدلتی رہتی گئے، جب ماں کی ممتا تلملا اٹھتی گئے تیری ماں بستر سے کھڑی ہوتی گئے، ہاتھ میں ٹارچ لیتی گئے، تیرے باپ بوڑھا باپ وہ جو بستر پہ پڑا رہتا گئے لاٹھی کے سہارا لے کر ہی چلتا گئے، بغیر لاٹھی کے چل نہیں سکتا گئے، اسے جا کر بیدار کرتی گئے او فلاں کے ابو ارے دیکھے تو سہی اپنا بیٹا رات کے 10 بجے گھر سے نکلا گئے اور یہ کہہ کر گیا تھا کہ میں ابھی گیا 10 منٹ میں آیا، لیکن رات کے 1 بج گئے، میرا دل بے چین ہو رہا ہے، کہیں کوئی دشمنی نہ نکال لے، کہیں کوئی پریشانی نہ آ جائے، کہیں کوئی اس کا مرڈر نہ کر دے، کوئی دشمنی نہ نکال لے، چلیے تو صحیح دیکھا بیٹا کہاں رہ گیا، وہ تیرا بوڑھا باپ جو چل نہیں سکتا گئے وہ لاٹھی کا سہارا لے کر آگے آگے چلتا گئے، تیری بوڑھی ماں پیچھے پیچھے چلتی ہے ٹارچ دکھاتے ہوئے، تو جب چوراہے پر کھڑے ہو کر اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ جب گپیں مارتا گئے تیری ماں جا کر کہتی گئے او میرا بیٹا رات کے 10 بج گئے تو 10 بجے آیا گئے، رات کے 1 بج گئے لیکن تو گھر نہیں آیا، بیٹا مجھے ڈر لگ رہا تھا کوئی دشمنی نہ نکال لے، کوئی انہونی نہ ہو جائے، تو تیرا جواب ہوتا گئے او ماں اب میں چھوٹا نہیں ہوں میں بڑا ہو گیا ہوں، ہمیں بھی دوستوں کے ساتھ جینے دو، مجھے قید کر کے مت رکھو، اب مجھے کچھ نہیں ہوگا بڑا ہو گیا ہوں، میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں، یہ تو کہہ دیتے ہو، لیکن کبھی یاد رکھنا یہ تو جب تک ماں باپ تیرے زندہ گئے تب تک تیرا خیال رکھ رہے گئے، اللہ کی قسم جس دن تیری ماں دنیا سے چلی گئی، جس دن تیرا باپ دنیا سے چلا گیا تو رات کے 1 بجے نہیں صبح کے 4 بجے بھی کہیں سے رات بھر پانی میں بھیگ کر آئے گا، کوئی ماں کی طرح آپ کی خیریت پوچھنے والی نہ ہوگی، کوئی باپ کی طرح تیرا خیال رکھنے والا نہ ہوگا، اللہ کی قسم میں اپنی بات بتاؤں میں 10 دنوں تک باہر رہتا ہوں، جب میں 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد گھر پہنچتا ہوں، رات میں میری بیوی تو سوتی ملتی گئے، میرے بچے تو سوتے ملتے گئے، گھر کے سارے لوگ سوتے ملتے گئے، لیکن ماں کو اگر خبر ہوتی ہے آج میرا بیٹا آ رہا ہے، جب بھی میں پہنچا ہوں تو گھر کا دروازہ میری ماں ہی کھولتی نظر آئی ہے، کیونکہ لوگوں جب بھی باہر سے جاؤ سب کو سب کی نظر آپ کے بیگ پر ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کی نظر آپ کے صحت پہ ہوا کرتی ہے، اس لیے ماں باپ کی قدر کر لو، ماں باپ اگر زندہ گئے ماں باپ کی دعائیں لے لو، اور یاد رکھنا اگر ماں باپ تیرے ناراض ہے تو غریب نواز بھی ناراض ہے، ماں باپ اگر ناراض ہے تو جلسے میں آنا آپ کا بیکار ہے، مسجد جانا آپ کا بیکار ہے، ماں باپ اگر راضی نہیں گئے ماں باپ اگر ناراض ہے تو پھر یاد رکھنا اجمیر جانا بغداد جانا کچوجا جانا بھی آپ کا بیکار ہے، اس لیے میں ایک پیغام دینا چاہوں گا جن کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، جن کے والدین دنیا میں زندہ ہے، وہ گھر جانا اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ جانا، اپنے باپ کے قدموں سے لپٹ جانا اور کہنا او میری ماں آپ مجھ سے ناراض مت رہو، کیونکہ آپ اگر ناراض رہو گی میری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی، اس لیے ماں ہم نے جلسے میں سنا گئے تو ہی میری دنیا
دنیا ہے تو ہی میری جنت ہے آپ اگر ناراض ہو گئی ماں تو میری دنیا بھی تباہ میری آخرت بھی برباد ہو جائے گی کہنا پیر پکڑ لینا اور کہنا او ماں آپ راضی ہو جائیے آپ ناراض مت رہیے اگرچہ آپ مجھے کچھ نہ دیں ہمیں آپ کی زمین نہیں چاہیے آپ کی جائیداد نہیں چاہیے آپ کا مکان نہیں چاہیے بلکہ پاؤں پکڑ کر یہ کہنا بتا دوں کیا کہنا پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے پورا مجمع ایک مرتبہ بولو میں تھکا ہوا آدمی ہوں 10 رات سے بعد 26 تاریخ سے ابھی تک میں باہر ہی باہر ہوں روزانہ بولنا روزانہ سفر کرنا پڑتا ہے اور مولانا رئیس صاحب کا مائک بہت اچھا ہے لیکن انہوں نے ایک کام کیا ریٹرننگ نہیں دیا ہے اگر ریٹرننگ کہاں دیا لیکن آ نہیں رہی ہے وہ چیز خیر جیسا بھی ہو لیکن میرا انتقال ہو جائے تو جنازہ پڑھوا دیجیے لیکن میں جانتا ہوں اگر انتقال بھی ہو جائے نا بیان کرتے کرتے تو مجھ سے بڑا خوش نصیب یہاں کوئی نہیں ہوگا کیوں یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے بولو 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 مچل کر یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ گھر جانا اور کہنا پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے پورا مجمع بولو دعا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا اتنی سی اچھا آپ لوگ چپ رہیے ادھر والوں کو دیکھتا ہوں جن کو اپنی ماں سے جتنی محبت ہے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اس نیت سے بولیں کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے اور جن کے والدین دنیا میں حیات سے ہیں زندہ ہیں وہ اس نیت سے بولیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سروں پر تادیر قائم و دائم فرمائے ذرا آپ لوگ چپ رہیے گا ادھر والوں کو دیکھیے گا پیاری ماں مجھ کو تیری دعا آپ لوگ چپ رہیے ادھر والے کو دیکھیے گا پیاری ماں مجھ کو تیری دعا دیکھیے آپ لوگ پہ بھاری پڑ رہے ہیں اب ذرا دونوں مل کے بولیے گا پیاری ماں مجھ کو تیری دعا چاہیے تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا اور اونچی آواز میں تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا ہائے ہائے ماشاءاللہ ایک شعر سنا دوں اجازت ہے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ ہائے 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 دیکھ رہے ہیں یہ ہماری آپ مجھ کو بھی میری جان نکل جائے لیکن بولوں گا ہاں لیکن ڈھنگ سے سن رہے ہیں اور ایسی ہی محفل میں لوگ تقریر سنتے ہیں ورنہ بڑے جلسوں میں تو اس سے زیادہ لوگ میلے میں گھومتے ہیں لیکن لوگ آ گئے ہیں اللہ کا شکر ہے مجھ کو لگتا ہے میلہ میں لوگ نہیں ہوں گے سنیں تیری خدمت سے دنیا میں عزت میری اور او ماں تیرے قدموں کے نیچے ہے جنت میری تیرے قدموں کے نیچے جنت میری عمر بھر سر پہ سایہ عمر بھر سر پہ سایہ تیرا چاہیے پیاری ماں مجھ کو تیری دعا آپ تو ساتھ میں مچل کر پیاری ماں مجھ کو تیری دعا حضرت اس کو لے لیجیے آپ ہی تو اس کو پکڑائے ارے ٹھیک ہے وہیں گڑبڑ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک بجا رہے بہت اچھا بجا رہے ہیں بھائی اب روزانہ بولتا ہوں بھائی اب کتنا کیا بولوں ہم بھی انسان نہیں اور بولوں گا ابھی آپ کا نمبر نہیں آنے دوں گا ابھی بہت ٹائم ہے بھلے میری ٹرین چھوٹ جائے
ذرا ایک مرتبہ ہاتھوں کو لہرا کر بولو سبحان اللہ. اب ٹھیک ہے. ہاں ایک شعر اور سنا دوں. پیاری ماں مجھ کو تیری دعا. ایسے نہیں, ہاتھوں کو لہرا کر بولیں پیاری ماں مجھ کو تیری دعا. ہائے ہائے ہائے. ایک شعر سنا دوں. سنے. لوری گا گا کے مجھ کو بچپنے کو یاد کرو. ماں لوریاں